السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کالموں کی ضرب کیسے کرنا ہے۔ فرض کہ ہمارے پاس دو کالم ہیں اے اور بی۔ جب ہم ان کو ضرب دیں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں کالموں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد برابر ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک کالم ہے اے، تو اس میں یہ قطاروں کی تعداد اور 1 2 3 کالموں کی تعداد ہوگی، اور یہاں پر یہ دیکھیں قطاروں کی تعداد 1 2 3 یہ سیم ہے۔ جب یہ قانون ہوگا یعنی یہ والی چیزیں آپس میں برابر ہوگی تو یہ آپس میں برابر ہوں گے، ان کو ضرب دینا ممکن ہے، نہیں تو اس کی آپس میں ضرب دینا ممکن نہیں ہے۔ دوبارہ اس بات کو سن لیں کہ اگر ہمارے پاس دو فرض کے کالم ہے، ایک کالم ہے اے اور دوسرا کالم ہے ہمارے پاس بی، ان کی ضرب تب ممکن ہوگی جب ان کے یہ والے ارقام ان کے کالموں کی تعداد اور یہ والی قطاروں کی تعداد آپس میں برابر ہوگی، تب جا کے ہم کیا کریں گے، اس کو ضرب دے سکیں گے، ورنہ ہم ضرب نہیں دے سکیں گے اور ان کی ضرب آپس میں ناممکن ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے آ جائیں ایسوسیٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن کہ اگر ہمارے پاس 3 کالم ہیں اور ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، آپس میں ضرب اس طریقے سے دینا ہے کہ پہلے کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ، پھر جب ان کا جواب آ جائے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، تیسرے کالم کے ساتھ ضرب دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو رائٹ سائڈ ہوگی اس میں کیا کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اے کو پیر رکھ لینا ہے، بی کو سی کے ساتھ ضرب دینی، پھر جو اس کا جواب آئے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اے کے ساتھ ضرب دینا۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس 3 کالم ہوں اے بی سی اور ان کے درمیان ایک ایسا تعلق پایا جائے کہ لیفٹ سائڈ ہماری رائٹ سائڈ کے برابر آ جائے، جیسا کہ ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اے ضرب بی، پھر اس کے بعد جو اس کا جواب آ گیا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، سی کے ساتھ ضرب دے دینا۔ یہ برابر کس چیز کیا ہے، اے انٹو بی ضرب سی۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کالم بی کو سی کے ساتھ ضرب دینی، جو اس کا جواب آئے گا اس کو ہم نے اے کے ساتھ ضرب دے دینا۔ آگے ہے جی ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن کہ ضرب کی خاصیت تقسیمی بالیاز جمع اور تفریق۔ اب دیکھیں جیسے یہ قانون تھا ویسے یہ بھی ایک قانون ہے، یہاں پر میں نے صرف جمع کے لحاظ سے کیا ہے اور اس کے ہر قانون کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر اے انٹو بی جمع سی آ جائے تو یہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے، اے بی جمع اے سی، اور اگر اے جمع بی اس شکل میں آ جائے اور سی باہر آ جائے، یعنی کہ اے اور بی آپس میں جمع ہو رہے ہوں اور سی کے ساتھ آپس میں ضرب کھا رہے ہوں، تو یہ کس چیز کے برابر آئیں گے، اے سی جمع بی سی کے۔ اس کے بعد ہے کاموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن آف میٹرکس قانون مبادلہ بالحاظ ضرب۔ آپ یہ خیال کریں کہ جو کاموٹیٹیو لا ہے ضرب کا، یہ ہمیشہ ثابت کرنے بعض صورتوں میں لاگو ہو بھی جاتا ہے اور بعض صورتوں میں لاگو نہیں بھی ہوتا، لیکن زیادہ طور پر کالموں میں اس کو اے بی از ناٹ ایکول ٹو بی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کاموٹیٹیو لا ضرب کا قانون کاموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن جو ہے کالموں میں لاگو نہیں ہوتا، لیکن بعض صورتوں میں یہ لاگو ہو بھی جاتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن آف آئیڈینٹی میٹرکس کے کسی کالم کو آئیڈینٹی میٹرک کے ساتھ ضرب کیسے دی جاتی ہے۔
اگر کسی کالم کو آئیڈینٹی کالم سے ضرب دی جائے تو ہمارے پاس اصل کالم حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کالم ہے اے اور ہمارے پاس دوسرا کالم ہے بی۔ یہاں پر جو اے ہے یہ ہمارا اصل کالم ہے، یعنی کہ 1 2 4 5، جبکہ ہمارے پاس بی جو ہے یہ کون سا ہے؟ آئیڈینٹی کالم ہے۔ جب ہم نے ان کو آپس میں ضرب دی تو یہ کس چیز کے برابر آ گئے؟ اوریجنل کالم اے کے برابر آ گئے۔ اسی طرح جب بی کو ضرب دی اے کے ساتھ تو اس کو بھی کا جواب کیا ہوگا؟ اے کے برابر ہوگا۔ تو اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں، دیکھیں اے کو بی کے ساتھ ضرب دی تو ہم نے کیا کیا؟ یہاں پر رکھے اے کے ارکان اور یہاں پر رکھ دیے بی کے ارکان۔ تو بی کے کون سے آئیڈینٹی میٹرک ہے؟ 1 0 0 1، اور یہاں پر کون سے ارکان ہیں؟ 1 2 4 5۔ جب ان کو ہم نے ضرب دی تو کیا کرنا ہے؟ ضرب دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ یہاں یہ رو اور اس کالم کو آپس میں ضرب دیں، ٹھیک؟ یعنی کہ اس رو کو اس کالم کے ساتھ ضرب دینی، پہلے رکن کو پہلے رکن کے ساتھ، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، اس طرح آپ نے ضرب دینی۔ یہ برابر کس طرح آئے گا؟ پھر دوبارہ 1 2 4 5، یہ والی چیز جو ہے، یہ والی چیز یہ دیکھیں کس چیز کے برابر آ گئی؟ ہماری اس چیز کے برابر آ گئی۔ آگے ہے جی ویریفیکیشن آف اے بی کا ٹرانسپوز برابر ہے بی کا ٹرانسپوز اے کا ٹرانسپوز۔ ہمارے پاس دیکھیں اے از اکول ٹو 2 1 0 1 اور بی کس چیز کے برابر ہے؟ 1 3 2 اور 1۔ یہاں قانون پر غور کریں، یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بی کے ساتھ ضرب کرنی، جب اس کا جواب آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ٹرانسپوز لے دینا۔ اب ہم لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے، دیکھیں یہاں پر ہم نے اے کے ارکان رکھے، یہاں پر ہم نے کیا کرا؟ بی کے ارکان رکھے۔ جب ان کو بریکٹ میں بند کر دیا تو ان سب کے اوپر باہر ٹرانسپوز کی علامت لگا دی۔ آگے یہاں دیکھیں یہ 0 6 2 0 آ گیا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہم نے ان کو سمپل ضرب دے دی، جب ضرب دیں گے تو یہ جواب آ جائے گا 0 6 2 0۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس جواب کا ٹرانسپوز لے لینا ہے۔ اب رائٹ سائڈ پہ آ جائیں، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ بی کا ٹرانسپوز اور اے کا ٹرانسپوز ہے، تو ہم نے علیحدہ علیحدہ ان کی پہلے رقمیں لکھ لینی ہیں، 2 1 0 1، اس کا ٹرانسپوز لے لینا ہے۔ اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ 1 3 2 6، اس کا ٹرانسپوز لے لینا ہے۔ آگے چلیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ٹرانسپوز لینا ہے۔ ٹرانسپوز کیسے آئے گا؟ آپ نے کالموں کو قطاروں میں تبدیل کر دینا اور جو کالم ہوں گے ان کو آپ نے قطاروں میں تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس شکل میں آ جائے گا، اس فارم میں، اور اس فارم میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس فارم میں لے آئیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو آپس میں ضرب دے دینی، یعنی کہ 0 کو یہ جواب آ جائے گا 0 2 6 1۔ جب ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا، یہ والا جواب اور یہ والا جواب یہ آپس میں برابر آ گئے، سیم آ گئے، تو اس لیے جو ہمارا پاس قانون ہے وہ ثابت ہو گیا کہ اے بی کا ٹرانسپوز برابر ہے بی کا ٹرانسپوز اے کا ٹرانسپوز۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ضرب ہم کیسے کرتے ہیں کالموں کی۔ یاد دیکھیں ہمارے پاس ایک کالم ہے اے اور دوسرا کالم ہے ہمارے پاس بی، یہ اے کے ارکان ہے اور یہ بی کے ارکان ہے۔ ہم نے ضرب کرنی ہے تو پہلے اے کے ارکان لکھیں گے، اگر ہم نے اے بی معلوم کرنا ہے، اگر اے بی معلوم کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ کہ پہلے اے کے ارکان لکھیں گے پھر بعد میں بی کے ارکان لکھیں گے۔ یہاں دیکھیں اس کی ضرب کرنے کی طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں دیکھیں یہ والا رو اور یہ کالم اس کو پکڑیں گے، اس رو کو
اور اس کالم کو پکڑیں گے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دینی، پھر اس کے بعد 3 کو 7 کے ساتھ ضرب دینی۔ یہاں دیکھیں 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دی، پہلے رکن کو پہلے کے ساتھ، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، ان کے درمیان جو علامت ہے کہ وہ جمع کی آئے گی۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اسی کالم کے نیچے چلے جانا ہے، 4 کو اس کے ساتھ، 3 کو اس کے ساتھ ضرب دینی۔ جب یہ کالم مکمل ہو جائے گا پھر ہم نے دوسرے کالم کی طرف چلے جانا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے پہلے کو پہلے کے ساتھ ضرب دی، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ ضرب دی، درمیان میں علامت جمع کیا گیا۔ اسی طرح آگے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ضرب دینی، دوسری رو کو اس کے ساتھ ضرب دی، یہ والا ہمارے پاس جواب آ گیا۔ جب ہم اس کو آپس میں ضرب کر دیں گے تو درمیان میں جمع، تو یہ 6 جمع 21 بن گیا، 27 ہو گیا، 12 جمع 35 47 ہو گیا، 20 جمع 20 40 ہو گیا، اور 10 جمع 27 37 ہو گیا۔ تو ہمارے پاس کیا ہو گیا، یہ مطلوبہ جواب آ گیا۔ اگر ہم نے 3/3 کالم کو ضرب دینی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہاں دیکھیں یہ رو اور یہ کالم، اس میں ارکان ہمیشہ برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں 1 2 3 3 ارکان ہیں تو یہاں بھی 3 ارکان ہونے چاہیے، ٹھیک۔ یعنی اس کی دوسری بات یہ ہوگی کہ کالموں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر ہوگی، تب ہم جا کے ضرب دیں گے۔ پہلے کو پہلے کے ساتھ ضرب دیں، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ ضرب دیں، تیسرے کو تیسرے کے ساتھ، ان کو آپس میں جمع کر دیں۔ پھر دوسری لائن میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد تیسری لائن میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، تیسرے کالم میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ اس طرح حل کرتے جائیں جس طرح ہم نے یہ 2/2 کو حل کیا۔ یہ ہے کالموں کی ضرب، اتنی مشکل نہیں، آسان ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو پسند آئے